بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت آرٹیکل 370 کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی، مگر ایسا اچانک کیا ہوا تھا جو نریندر مودی نے یہ قدم اٹھایا؟ کیونکہ یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ معمہ تب تک تھا جب تک اس راز سے پردہ نہیں اٹھا کہ نریندر مودی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کیوں کر ختم کی اور کس کی فرمائش پہ ایسا کیا گیا۔ اب ذرا سن لیجئے دل تھام کے۔ آپ کو ہم پر تو ہر روز ایک نیا انکشاف ہوتا ہے کہ اس بدقسمت ملک کے ساتھ ہم نے کیا کیا کیا۔ یہ انکشاف بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ اس بات کی خبر ہمارے وزیر اعظم، بیشتر وفاقی وزراء اور خفیہ ایجنسیوں کو بہت پہلے سے تھی کہ آرٹیکل 370 ختم کرانے میں کن کن پاکستانی شخصیات نے نریندر مودی کا ساتھ دیا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ ناظرین کرام، اپریل 2019 میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں انڈین سفیر پیوش سریواستو سے سابق سینیٹر سیف الرحمان، یہ وہ جو احتساب الرحمان رحمان تھا، اس کے جس کو کہا کہ جو احتساب کمیشن کا چیئرمین تھا نواز شریف کے دور میں، اور یہ ان کے بہت قریبی بزنس پارٹنر اور فیملی فرینڈ ہیں۔ سینیٹر سیف الرحمان کی خفیہ ملاقات ہوئی۔ اس میٹنگ میں ان کے سیف الرحمان نے نواز شریف کا کوئی خاص پیغام، میں اس پہ میں نام تو نہیں لے رہا، لیکن کہا جاتا ہے کہ انڈین سفیر کے ذریعے نریندر مودی کو پہنچایا تھا۔ وہ پیغام کیا تھا، اس پیغام کا کسی کو علم نہیں۔ اس پلان کے تحت دوسری میٹنگ کچھ عرصے بعد لندن میں ہوئی، جس میں برطانیہ میں تعینات انڈین سفیر رچی گھنشیام، انڈین وزیر داخلہ امت شاہ، اسحاق ڈار، حسین نواز اور سینیٹر سیف الرحمان قطر سے شامل ہوئے، جبکہ اس میٹنگ میں ایک طاقتور اسلامی ملک کا نمائندہ خاص بھی موجود تھا۔ اس طاقتور اسلامی ملک کا OIC میں کافی اثر ہے۔ انڈیا کے اہم لوگوں اور پاکستانی سیاستدانوں کے اس گٹھ جوڑ کا مقصد ایک ہی تھا، اور یہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بڑا پلان تھا جس پر عمل درآمد ہونے سے پاکستان میں زلزلہ آ سکتا تھا، یعنی آرٹیکل 370 کا خاتمہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یاد ہو تو ان دنوں یہ خفیہ میٹنگ جو تھی، اس کے حوالے سے بڑی خبریں آئی تھی کہ لندن میں ایک میاں نواز شریف نے، کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ خفیہ میٹنگ کی ہے، جن میں ہمارے 2 عرب ممالک کے دوست بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں CIA کا بھی نام لیا جاتا تھا، انڈین سفیر کا تو پکی بات ہے۔ اس کی تصاویر بھی ان دنوں آئی تھی، بدقسمتی سے میرے پاس ہیں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ دور ہے جب نواز شریف عدالت سے 6 ہفتوں کی ضمانت پر تھے اور اپنے پتے گھر بیٹھ کے کھیل رہے تھے، جبکہ مودی سرکار اپنی جنگی خمار اور انڈین پائلٹ ابھینندن کی وجہ سے اپنی ہزیمت کے زخم چاٹ رہی تھی۔ اس پلان کے مطابق نریندر مودی نے طاقتور اسلامی ملک کو آگاہ کر دیا تھا کہ کشمیر کو خصوصی حیثیت 370 ختم ہونے کے بعد پاکستان فوراً OIC سے مدد مانگے گا، جہاں یہ بااثر اسلامی ملک، آپ جان ہی گئے ہوں گے میرے نام لینے کی کیا ضرورت ہے، اپنے طریقے سے پاکستان کو ڈیل کرے گا، جیسا کہ بعد میں ہم سب نے دیکھا بھی، اور اس پہ اتنی پھٹے بازی ہوئی کہ پھر ہمارے اور سعودی عرب کے تعلقات مستقل ہی خراب ہو گئے۔ دوسری طرف اس اسلامی ملک کے پاکستان میں موجود سفیر نے انہی دنوں نواز شریف سے ذاتی امور میں ملاقات بھی کی تھی، جسے میڈیا ڈیل بتاتا رہا۔ وہ ملاقات دراصل کشمیر کے متعلق اسی پلان کا حصہ تھی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا۔ ناظرین کرام، لندن میں اس میٹنگ میں شریک دونوں فریقین کا مقصد پاکستان میں عمران خان کو کسی طرح عوام کی نظروں میں رسوا کرنا، اور اس سے پہلے مودی سرکار کے ہر پینترے کو پاکستان ناکام بنا چکا تھا۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان جس طرح انڈیا کو منہ توڑ جواب دے رہا تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے UNO میں عمران خان نے تقریر بڑی پرجوش پھر بعد میں کی تھی۔ عمران خان اپنے پہلے
سال ہی میں 9 ارب ڈالرز کے محدود اور مبادلہ کے ذخائر، 18 ارب ڈالرز کے کے کرنٹ خسارے اور 9 ارب ڈالرز کی قرض کی واپسی کر کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا کر اپنے مخالفین کو ورطہ حیرت میں ڈال چکے تھے۔ اس لیے یہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ اگر عمران کو نہ روکا گیا تو پھر یہ وقت بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف ہمیشہ انڈین حکومت کے فیورٹ رہے ہیں۔ انڈین کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ اس کے لیے انڈیا عالمی سطح پر اپنی لابی کا بھی استعمال کرتا ہے تاکہ نواز شریف کے اقتدار کے لیے راہ ہموار کی جا سکے، مگر عمران خان کا وزیر اعظم بننا نواز شریف اور انڈیا دونوں کے لیے گھاٹے کا سودا تھا۔ منصوبے کے مطابق طے ہوا کہ انڈیا آرٹیکل 370 کو ختم کرنے سے پہلے مقبوضہ کشمیر کی تمام حریت قیادت کو نظر بند کر دے گا تاکہ وہ بین الاقوامی سطح پہ احتجاج نہ کر سکیں، جس کے بعد بھارتی فوج وادی میں بھیجی جائے گی۔ مزید اور جیسے ہی انڈیا یہ قدم اٹھائے گا، پاکستان میں مسلم لیگ نواز اس موقع کو کیش کروائے گی اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جب تک نواز شریف تھا انڈیا کی ہمت نہیں تھی کہ ایسا کرے، مگر نواز شریف کے جاتے انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ نون لیگ یہ جتائے گی کہ یہ نواز شریف پاکستان کے لیے کتنا ناگزیر ہے۔ پھر ہم سب نے دیکھا کہ انڈیا نے کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیریوں سے کیسا ظلم کیا، مگر نون لیگ نے اس موقع پر ملکی سطح پر اظہار یکجہتی کرنے کے بجائے وزیر اعظم عمران خان کو مورود الزام ٹھہرا دیا، اور بجائے اس کے کہ پاکستانی عوام کو متحرک کیا جاتا، ان کے نفرت کا رخ عمران خان کی طرف کرنے کی کوشش کی، جو عمران خان نے ایک ہی تقریر میں دھو دیا۔ کہا گیا کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے، اور جو اب تک بھی کہا جا رہا ہے۔ اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا اور نواز شریف گٹھ جوڑ کی بھنک پاکستان کی عدالتوں کو کیسے لگی؟ تو جس طرح انڈیا نے پاکستان میں اپنے پتے سیٹ کیے ہوئے ہیں، تو اسی طرح آئی ایس آئی نے بھی انڈیا میں ظاہر ہے اپنی فیلڈنگ بٹھائی ہوئی ہے نا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ پہلی بار اس معاملے کی خبر لندن میں انڈین سفارت خانے سے لیک ہوئی، جب خفیہ سورس نے اس میٹنگ کی ساری تفصیلات آئی ایس آئی کو فراہم کی، مگر یہ معلومات آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ملی۔ اس سے پہلے واضح ہو گیا تھا کہ نواز شریف اینڈ کمپنی کا اس میں کیا کردار رہا ہے۔ انڈیا اور نواز شریف نے مل کر جو پلان کیا یا جو سوچا تھا، ویسے نتائج تو نہ مل سکے۔ یہ تصور کیا گیا تھا کہ کشمیری حریت پسند لیڈر پاکستان کو قصوروار سمجھیں گے اور نون لیگ ملک کے اندر دباؤ ڈالے گی۔ لوگ کشمیر کے حوالے سے کافی جذباتی ہیں اور رد عمل دیں گے، اور یوں ایک ایسا ماحول تیار ہو جائے گا جس سے عمران خان کی حکومت چھوڑنا پڑے گی۔ مگر یہ کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ عمران خان کیا رد عمل دے گا۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر جس طرح عمران خان نے انڈیا کو ننگا کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس طاقتور اسلامی ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں سرد موری بھی اسی وجہ سے آئی، کیونکہ جب راز کھلا تو سارے کرداروں کے نام سامنے آ گئے جنہوں نے آرٹیکل 370 کے حوالے سے ایسا کردار ادا کیا تھا۔ نواز شریف پاکستان کے لیے ناقابل اعتبار اس وقت ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود یہ انکشاف اتنا جھٹکے دار ہوتا کہ شاید ہی کوئی یقین کر پاتا۔ آج جو زبان نواز شریف بول رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نواز شریف کا پتہ مکمل طور پہ صاف ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ملک پر غیر ضروری اور ناقابل برداشت قرضوں کے بوجھ تلے دبانا دراصل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پلان کا حصہ ہے، اور غیر ملکی قرضوں کی کک بیکس کی صورت میں برطانیہ وغیرہ میں سرمایہ کاری کر کے ہضم کر لینا بھی اسی پلان کا حصہ ہے، جس کے تحت پاکستان کے خلاف ویسے فیصلے آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، بظاہر تو جو میں نے آپ سے بات کی، اس حوالے سے بہت سی باتیں آپ نے پہلے سنی بھی ہیں، لیکن
یہ ایک چونکہ مصدقہ ذرائع سے بات آئی تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان، مجھے نہیں پتا ان کی نیت کیا ہے وہ، لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ اقتدار کے حصول پر وہ قومی سالمیت کسی بھی لمحے قربان کر سکتے ہیں۔ ماضی میں متعدد مرتبہ انہوں نے کیا، اب بھی وہ کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی کریں گے۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان باتوں کی تحقیق کریں، حقائق کو دیکھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے اسی نظام کے تحت زندگی گزارنی ہے جو ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لے گا اور ہم نے دوبارہ غلامی کے اندھیروں میں دھکیل دے گا۔ ناظرین کرام، آج کل کی غلامی یہ نہیں کہ کوئی ملک دوسرے ملک پہ قبضہ کر لیتا ہے، غلامی یہی ہوتی ہے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو وہ سزا مل جائے جو سوچی جاتی ہے، جس کا فیصلہ کہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورتحال سے محفوظ معمول رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز سے مدد حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔